السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور فرمایا، اے ابو یحییٰ، اپنے قتل کا واقعہ تو سنائیے، کیسے پیش آیا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییٰ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیک تھا، ان میں زیادہ خوبصورت اور بہترین چہرہ والا بھی تھا، اور وہ بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَانَ صَدًّا وَحَضُورًا، اور وہ دین کا مقتدرہ ہو گیا اور لذت نفس کو بہت روکنے والا ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی اس کی خواہش کر بیٹھی۔ یہ عورت زناکار تھی۔ اس نے یحییٰ کی طرف پیغام روانہ کیا، لیکن اللہ نے یحییٰ کو بچایا اور یحییٰ رک گئے اور اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا، تو اس نے یحییٰ کو قتل کرانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے، اور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ جب وعدہ کرتا تھا تو نہ تو اس سے خلاف کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ چنانچہ یہ بادشاہ عید کے لیے روانہ ہوا تو اس کی ملکہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو رخصت کرنے لگی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کیونکہ ملکہ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ جب وہ اس کو رخصت کر چکی تو بادشاہ نے کہا، مجھ سے مانگو، آج جو بھی مانگو گی وہ دوں گا۔ ملکہ نے کہا، میں تو یحییٰ بن زکریا کا خون مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کچھ اور مانگو۔ ملکہ نے کہا، میں تو یہی مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اس کا خون تجھ کو بخشا۔ پھر اس نے یحییٰ کے پاس کچھ لوگ روانہ کیے۔ یحییٰ اس وقت اپنی نماز میں مصروف تھے اور میں بھی اس کے ساتھ ایک طرف نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آپ کو ایک نشتری نے ذبح کر دیا۔ اس کا سر اور خون ملکہ کو پیش کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی۔ جب یحییٰ کا سر مبارک اس کو پیش کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو شاہی خاندان چشم و عظم سمیت زمین میں دنسا دیا۔ جب صبح ہوئی، بنی اسرائیل نے سوچا، زکریا علیہ السلام کا خدا زکریا علیہ السلام کی خاطر غضبناک ہوا ہے، اور ہم اپنے بادشاہ کی خاطر غصہ میں آ کر زکریا کو قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ مجھے قتل کرنے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور میرے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو میں ان سے بھاگ نکلا۔ ابلیس ان کی آگے آگے تھا اور ان کو میری خبر دے رہا تھا۔ میں جب ان سے ڈر گیا کہ اب میں ان کو عاجز نہیں کر سکتا، تو میں نے درخت کو آواز دی، تو درخت نے کہا، میرے اندر آ جا۔ چنانچہ وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ ابلیس وہاں بھی پہنچ گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیا۔ اس دوران درخت اپنے اندر چھپا کر مل گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل پہنچے تو ابلیس نے کہا، تم نے دیکھا نہیں، وہ اس درخت میں گھس گیا ہے، یہ اس کی چادر کا کنارہ ہے، وہ اس میں اپنے جادو کے ذریعے داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس درخت کو آگ میں جلائیں گے۔ ابلیس نے کہا، نہیں، بلکہ تم آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ مجھے درخت سمیت آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔